محمد وآل محمد صلوات برائے آمد بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کر دو بلا سے جس کو ہدایت نہیں ملی بینائی تو ملی بصارت نہیں ملی اور اس سے بڑا غریب نہیں کائنات میں جس کو غم حسین کی دولت نہیں ملی سورہ مبارکۃ الفاتحہ ایک درود پڑھتے ہوئے کمال صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اور ذات باری تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا خلق کرنے والا اور پالنے والا ہے اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم عزیزان امام سوائے چند چہروں کے باقی تمام میرے لیے نئے چہرے ہیں لیکن جو مجھے مسلسل سنتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں اپنی مجلس کا ابتدائی حصہ مخصوص کرتی ہوں اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم فرش عزا پر آ کر زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کریں اس لیے کہ اگر فرش عزا پر آ کر اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے تو وہی حال ہوگا جو کربلا میں ہوا تھا ان کے سامنے 3 امام معصوم موجود تھے مگر معرفت نہیں رکھتے تھے پہچانتے نہیں تھے لہٰذا اتنا بڑا ظلم وہاں جاری ہوا تو معرفت کا ہونا بہت ضروری ہے ہم دعائیں کرتے ہیں ہمیں زیارت ہو جائے ہم کسی طرح اپنے وقت کے امام کی لیکن اگر امام سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں اور اگر معرفت نہیں ہے تو وہ زیارت بھی بیکار ہے اور معرفت بار بار کہتی ہوں کہ معرفت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنے وقت کے امام کی جائے ولادت پتہ ہو ان کا حسب نسب پتہ ہو ان کے حالات زندگی رٹے ہوئے ہوں ان کی تاریخ ولادت پتہ ہو یہ معرفت نہیں ہے اصل معرفت کیا ہے اصل معرفت یہ ہوتی ہے کہ مقصد امامت کو سمجھتے ہوئے
اپنے امام کے ساتھ رابطہ امامت کو ایجاد کرنا. شاید بچیوں کو تھوڑی سی مشکل بات لگی ہو تو اس کی وضاحت کروں مثال کے ذریعے کہ دیکھیے ہم کسی بھی میدان میں قدم رکھیں, چاہے علمی میدان ہو, مذہبی میدان ہو, سیاسی میدان ہو, کوئی بھی میدان ہو. اب اگر علمی میدان ہے تو وہاں پہ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہوں گے نا. اب چاہے وہ اسلامک اسکول ہو, اسکول آف اکنامکس ہو یا سوشلزم ہو, کچھ بھی ہو. اب اگر مجھے سوشلزم پسند ہے تو میں صرف یہ دہراتی رہوں, ریپیٹ کرتی رہوں, مجھے سوشلزم اچھا لگتا ہے, مجھے سوشلزم بہت پسند ہے. کیا اس سے مجھے سوشلزم پر کمانڈ حاصل ہوگی؟ نہیں ہو سکتی نا. کیا کرنا ہوگا, کیسے اٹیچمنٹ پیدا کرنی ہوگی؟ اس طرح کہ پہلے مجھے اس کے اہداف معلوم ہوں, پھر اہداف جب معلوم ہو جائیں پھر اس کے حصول کے لیے میں اپنا رول پلے کروں. تو بالکل یہی صورتحال امام وقت کی معرفت کے حوالے سے بھی ہے کہ مجھے یہ پتہ ہو کہ امام ہوتا کون ہے, امام کا مقصد کیا ہے, پروردگار عالم نے اصول دین میں عقیدہ امامت کو رکھا کیوں ہے. اور جب مجھے یہ پتہ ہوگا تو اس کے بعد جب میں اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوشش کروں گی تو پھر میں صحیح معنی میں اپنا رول پلے کروں گی. اور یہ آپ آزما کر دیکھیے گا کہ جب اس طریقے سے آپ امام کی معرفت کو حاصل کرنا شروع کریں گی تو کیسے آپ کا کنیکشن اپنے وقت کے امام کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا جائے گا. اور اسی کنیکشن کو, یہ جو میں نے رابطہ امامت ایجاد کریں یہ لفظ کہا تو مشکل لگا ہوگا نا, تو اسی کنیکشن کو, یہ جو آپ کا امام کے ساتھ کنیکشن پیدا ہوگا نا, اسی کنیکشن کو معرفت کہتے ہیں. درود پڑھیے. اذان امام لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں, مجھ سے بھی ایک مومنہ نے کافی سال پہلے یہ کہا کہ ذاکرین ممبر سے یہ تو بہت اس چیز پر ایمفیسائز کرتے ہیں کہ معرفت حاصل کرو, معرفت حاصل کرو. کوئی یہ سمجھاتا نہیں ہے کہ معرفت حاصل کیسے کریں, اس کا طریقہ کیا ہے, کیسے پتہ چلے کہ ہماری معرفت کا لیول کیا ہے. تو اذان امام یہ پتہ کرنے کے لیے, کیونکہ وہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے نا کیا کرے, کچھ گھول کے تو نہیں پی سکتے کہ امام کی معرفت ہمیں مل جائے. تو طریقہ کیا ہو, آسان طریقہ کیا ہو کہ ہم امام کی معرفت کو حاصل کر سکیں. تو اس وقت بھی میں نے, جب انہوں نے مجھ سے یہ کہا, بہت خوشی ہوتی ہے جب سننے والے اس طرح کے سوال کرتے ہیں یا ذاکرین کو متوجہ کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کو ممبر سے بیان کریں. تب میں نے ایک اشرا پڑھا تھا پورا امام کی معرفت کے حوالے سے, اور اس اشرے کے دوران بہت زیادہ تحقیق بھی کی تھی. تو جب میں نے تحقیق کی تو اس وقت جو آسان ترین بات مجھے سمجھ میں آئی کہ امام کی معرفت کو کیسے حاصل کیا جائے, تو وہ آسان ترین بات میں آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ امام کی پسند اور ناپسند کو جان لینا, بس یہ معرفت ہے. یعنی جتنا ہم امام کی پسند سے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے ہماری معرفت کا لیول اونچا ہوتا چلے گا. برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات. تو جیسے جیسے ہماری پسند امام کی پسند کے نزدیک ہوتی جائے گی ہماری معرفت کا لیول بڑھتا جائے گا, اور جیسے جیسے ہماری پسند امام کی پسند سے دور ہوتی جائے گی تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہماری معرفت جو ہے بہت پست ہے, اور ابھی ہمیں اس کو بلند کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. اب امام کی پسند اور امام کی ناپسند, ایک درود پڑھتی ہوئے آپ لوگ آگے آ جائیے تاکہ پیچھے اب مجھے کیسے پتہ چلے کہ میری پسند امام کی پسند کے کتنا نزدیک ہے اور کتنا دور ہے. مثال کے طور پر مجھے حجاب پسند نہیں ہے, میں چاہتی ہوں کہ میں جب شادیوں میں جاؤں, میں جب مالز میں جاؤں تو میں بے حجاب جاؤں, ہاں جب فرش اعضاء پر آؤں تو چادر میرے سر پر آ جائے. یہی ہماری
بچیاں آج کل یہی حال ہے نا کہ جب یہ 2.25 مہینے گزرتے، میں سب کی بات نہیں کر رہی، میں ایک جرنل بات کر رہی ہوں، نہ کسی کی توہین مقصود ہے، لیکن حقیقت ہے یہ کہ جب یہ ایام عزا ختم ہو جاتے ہیں تو ہماری پریکٹسز بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو مجھے کیسے پتہ چلے؟ تو یہی ایک واحد طریقہ ہے کہ اگر مجھے حجاب نہیں اچھا لگتا تو میں یہ سوچوں کہ میرے وقت کے امام کو حجاب پسند ہے، اللہ نے واجب قرار دیا ہے، اور میرے امام خوش ہوتے ہیں جب میں یہ چادر سر پہ لے کر نکلتی ہوں گھر سے، تو پھر اس کے بعد یہ چادر بوجھ نہیں لگے گی۔ پھر اس کے بعد جب آپ شیشے میں خود کو دیکھیں گی تو آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ آپ کوئی دقیانوسی انسان ہیں یا آپ کے اوپر چادر بری لگ رہی ہے، پھر اپنا وجود اچھا لگے گا، اس لیے کہ میرے وقت کے امام کو پسند ہے۔ پھر یہ چادر مجھے کراؤن لگے گی۔ لوگ کہتے ہیں نا، اکثر جو باقاعدہ پورا حجاب کرتے ہیں ان سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا، آپ کو گرمی نہیں لگتی اس میں؟ آج کل کراچی کی گرمی کے جو حالات تھے تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا، اور مجھ سے بھی کرتے ہیں، آپ سے بھی کرتے ہوں گے کہ آپ کو اس میں گرمی نہیں لگتی؟ تو ایک جواب تو اس کا یہی ہے، اکثر عمومی طور پر لوگ دیتے ہیں کہ جب قبر کی گرمی اگر یاد آتی ہے تو پھر اس چادر میں گرمی نہیں لگتی۔ اور دوسرا یہ کہ میرے وقت کے امام کی پسند یہ ہے، تو پھر میری پسند کیوں نہ ہو؟ اور جب یہ حجاب پر بات آتی ہے تو یہ واقعہ میں بار بار اکثر ممبر سے سناتی ہوں، کیونکہ اس واقعے سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے نا کہ ہم اپنے وقت کے امام کی زیارت کر لیں، چاہے خواب میں زیارت ہو، جیسے بھی زیارت ہو، ہمیں زیارت ہو جائے۔ اور اس کے لیے بہت سارے وظائف ہیں کہ جو امام وقت کی زیارت کے لیے بہت سارے وظائف ہیں نا، اس میں زیارت عاشورہ بھی شامل ہے کہ آپ 40 شب جمعہ تک پڑھیں تو آپ کو امام کی زیارت ہوتی ہے۔ تو علامہ مجلسی کے والد صاحب بھی یہ عمل کر رہے تھے کہ وہ امام کی زیارت کرنا چاہتے تھے، اور وہ زیارت عاشورہ کا عمل کر رہے تھے شب جمعہ مسجد جمکران میں جا کر۔ اب جب آخری شب جمعہ سے پہلے جو 39واں شب جمعہ تھا، تو جب وہ اعمال کو تمام کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نور ساطع ہو رہا ہے۔ اب وہ اس نور کو دیکھنے کے لیے کہ اس کا مصدر کہاں ہے، وہ اس کمرے سے باہر آئے کہ اس نور کا مصدر کیا ہے، کہاں سے نور ساطع ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جنازہ رکھا ہوا ہے، اور امام زمانہ امام عصر علیہ السلام امام اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ اب جب وہ جنازہ پڑھا چکے امام وقت، تب وہ امام کے قریب گئے، انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو مسکرا کے امام نے ان کو جواب دیا کہ اگر تم بھی اپنے اعمال اس مومنہ کے جیسے کر لو تو تمہیں کسی چلہ کاٹنے کی یا وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم مشتاق نہیں ہوگے کہ تم ہماری زیارت کرو، ہم مشتاق رہیں گے کہ ہم تمہاری زیارت کے لیے آ جائیں۔ تو کہا حیران ہو کے کہ آخر یہ مومنہ کیا ایسا کرتی تھی؟ تو حضرت امام اس وقت شاعران کے زمانے میں جب حجاب پر پابندی تھی تو کہا کہ یہ مومنہ حجاب پر پابندی ہونے کی وجہ سے 7 سال تک اس نے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، حتیٰ کہ ضروری کام کے لیے بھی باہر نہیں نکلی اور اپنے پردے کی حفاظت کی۔ تو کہا جب تمہارا عمل ایسا ہو جائے گا کہ تم ہماری پسند اور ناپسند کا اتنا خیال رکھنے لگو گے تو پھر تم مشتاق نہیں رہو گے بلکہ ہم تمہاری زیارت سلامت رہیں، مولا سلامت رکھیں، یا علی مدد کہنے والوں کو اور آپ کی نسلوں میں فرش اعضا کو قائم و دائم رکھیں۔ فیضان امام، اس واقعے سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے نا کہ حجاب کی اہمیت کیا ہے۔ میرے وقت کا امام خوش ہوتا ہے، میرے وقت کا امام ایسی مومنہ کی زیارت کے لیے مشتاق ہوتا ہے، میرے وقت کا امام ایسی مومنہ کی نماز جنازہ پڑھانے خود آ جایا کرتا ہے۔ یہ اہمیت ہے حجاب کی۔ اور اسی طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں نا۔ ہم غیبت کو کتنا عام گناہ ایسی بات سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے، ہمارا زیادہ وقت اس میں گزر جاتا ہے نا
بغیر اس کی اہمیت کو سمجھے ہوئے، کبھی بہن سے، کبھی دوستوں سے، کبھی سسرال کی غیبت، کبھی شوہر کی غیبت، کبھی ساس کی غیبت، یہ ایک عام بات ہے نا ہمارے لیے، یہ کوئی گناہ ہمیں نہیں لگتا. لیکن جب کیونکہ امام کی پسند اور ناپسند کی بات ہو رہی ہے نا، تو یہ ساری چیزیں، یہ مثالیں ہیں ہمارے سامنے کہ ہمیں ان سے بچنا ہے، ہمیں خود کو بچانا ہے. اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ روکا جاتا ہے، نہ تو نیک کام کے اس طرح بینیفٹس بتائے جاتے ہیں اور نہ ہی گناہوں کے جو نقصانات ہیں وہ بتائے جاتے ہیں. اس لیے ہماری نوجوان نسل اس طرف آمادہ نہیں ہوتی. اگر ہم صرف غیبت کو ہی لے لیں، بظاہر معمولی بات، تو کیا ہوتا ہے جس پر ہمارا یقین نہیں ہے؟ ہمیں پتہ ہے، ہم میں سے بیشتر مومنات کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. یہ حدیث ہے نا کہ ہماری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر ہوتی ہیں، اس کے گناہ ہمارے نامہ اعمال میں ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں. اب لفظ ٹرانسفر پہلے کے زمانے میں تو سمجھانا مشکل تھا نا، اب تو آن لائن پیمنٹ جاتی ہے نا، ٹرانسفر ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کتنا آسان ہو گیا ہے. یوں لگتا ہے 1 سیکنڈ لگتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے دوسرے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں. تو ایسے گناہ اور نیکیاں ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں. اور یہ تو ہمارا نظام ہے، ہمارا بنایا ہوا نظام ہے. جو اللہ کا نظام ہو، جو اللہ نے ٹرانسفر کا نظام بنایا ہے، وہ نظام کیسا ہوگا، کیسے ٹرانسفر ہو رہا ہوگا؟ تو بس اس وقت جب روز محشر جب نامہ اعمال ہاتھوں میں دیا جائے گا نا، تو بہت سارے لوگ اس وقت اپنے نامہ عمل کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہوں گے اور اللہ کے سامنے یہ شکایت کر رہے ہوں گے کہ یہ میرا تو نامہ عمل نہیں ہے. کیسے؟ یہ تو گناہ میں نے کیے ہی نہیں، یہ تو میں نے زندگی میں یہ گناہ نہیں کیا. تو کہا جائے گا یہ گناہ تم نے نہیں کیا، مگر جس کی مومن کی غیبت کی تھی اس سے یہ گناہ سرزد ہوا تھا، اس کی غیبت کی وجہ سے تمہارے نامہ عمل میں ٹرانسفر ہو گیا. اور اسی طرح بہت سارے گنہگار اس دن اپنا نامہ عمل دیکھ کر حیران ہو کر کہیں گے کہ یہ تو میرا نامہ عمل ہے ہی نہیں، اس میں تو اتنی نیکیاں درج ہیں جو نیکیاں میں نے کبھی انجام ہی نہیں دی. تو اس وقت کہا جائے گا کہ جس نے تمہاری غیبت کی تھی نا، اس کی نیکیاں تمہارے نامہ عمل میں ٹرانسفر کر دی گئی ہیں. تو بس عزاداران امام، یہ ایسی بے شمار مثالیں ہیں جو چیزیں جنہیں ہم گناہ تصور نہیں کرتے، ان کے نقصانات کو نہیں جانتے، اس لیے کیونکہ نقصانات سے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کے نقصانات سے واقف نہیں ہیں، تو لہٰذا ہماری توجہ نہیں ہوتی. تو بس یہ دعا کرتے ہوئے میں موضوع سے متصل ہو جاؤں کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے وقت کے امام کی سچی معرفت کو حاصل کرنا نصیب فرمائے اور ہمیں اور ہمیں اور ہماری اولاد کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو امام کا سچا ناصر بنا دیا، سچے خدمت گزاروں میں شامل کرنا. دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. عزاداران امام، سرنامہ کلام میں میں نے آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے. دین کے لغوی معنی اطاعت کے ہیں، اور قرآن کریم میں اطاعت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور قانون اور شریعت کے معنی میں، اور پھر ایک معنی جزا کی ہے، مالک یوم الدین. یہ سورہ فاتحہ کی آیہ مبارکہ ہے نا کہ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. تو دین اصل میں حقیقت میں ہے کیا کہ انسان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ میں بندہ ہوں اور میرا ایک پروردگار ہے، ایک میرا رب ہے جو میرا خالق بھی ہے، جو مالک بھی ہے، جو رازق بھی ہے. اس نے پیدا بھی کیا ہے اور وہ پالنے والا بھی ہے. تو عزیزان امام، جب ہمیں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں اور وہ ہمارا خالق ہے، جبکہ ہر دور میں غیر خدا کو ماننے والے بھی موجود رہے ہیں اور خدا کے وجود کا
انکار کرنے والے بھی موجود رہے ہیں، اور اسی کے لیے پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء کو دنیا میں بھیجا ہے، اور خاتم النبیین رسالت مآب صلی اللہ علیہ ہمارے نبی بھی جب توحید کا پیغام لے کر آئے تو اس کے بعد کفر، شرک اور الحاد کا زور ٹوٹا۔ تمام نبی یہی پیغام لے کر آئے، اسی کے لیے جد و جہد کرتے رہے، مگر اس کا زور ٹوٹا ہے آخری نبی کے بعد، اور لوگ عقیدہ توحید کی طرف راغب ہونا شروع ہو گئے۔ دین کی مثال، ایک تشبیہ جو دی جاتی ہے وہ درخت سے دی جاتی ہے۔ جس طرح درخت کی جڑ ہوتی ہے، شاخیں ہوتی ہیں، پھول پتے ہوتے ہیں، تنا ہوتا ہے، اسی طرح دین میں بھی جو جڑ کی حیثیت رکھتی ہے وہ اصول دین ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے دوسرے مکاتب فکر جو ہیں ان کے یہاں 3 اصول دین ہیں، ہمارے یہاں 5 اصول دین ہیں، ٹھیک ہے نا؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ سب سے بنیادی عقیدہ توحید کا عقیدہ ہے، پہلا عقیدہ توحید کا۔ اب اگر توحید کا عقیدہ صحیح طور پر بچوں کے دلوں میں بچپن سے ہی راسخ کر دیا جائے تو وہ نتائج نہ ہوں جو آج جن نتائج کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں جو یہ عقائد ہیں یہ رٹائے جاتے ہیں، اصول دین کو بچپن سے رٹایا جاتا ہے، دلوں میں راسخ نہیں کیا جاتا، اس کا ظاہر بتایا جاتا ہے، اس کا باطن نہیں بتایا جاتا۔ جبکہ عقیدہ توحید وہ عقیدہ ہے کہ جو اگر صحیح معنی میں راسخ نہ ہو اور بچپن سے راسخ نہ ہو، اگر مولا کائنات امیر المومنین علی فرماتے ہیں کہ جو چیز ہم بچپن میں سیکھتے ہیں وہ پتھر پر لکیر ہے، اور جو چیز ہم جوانی میں اور بڑھاپے میں سیکھتے ہیں وہ پانی پر لکیر ہے۔ تو عقیدہ توحید کو بچپن سے راسخ کرنا ہے، اس کا باطن سمجھانا ہے۔ تو عزیزان امام، عقیدہ توحید کی جب بات ہو رہی ہے تو اس کے مقابل میں جو اس کی ضد ہے، ہر چیز کی ایک ضد ہوتی ہے نا، تو اس کی جو ضد ہے وہ ہے الحاد۔ یعنی عقیدہ توحید کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنا، ایمان رکھنا، اور اس کی ضد کیا ہے؟ الحاد، یعنی خدا کے وجود کا انکار کرنا۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ تیزی سے ایتھیزم کی طرف جا رہی ہے؟ جو بزرگ خواتین ہیں جن کا بہت زیادہ ایکسپوجر نہیں ہے، یا جو سوشل میڈیا سے بہت زیادہ اٹیچ نہیں ہیں، وہ شاید اس سے جو نقصانات ہیں اس سے اس طرح واقف نہ ہوں، لیکن جو سوشل میڈیا سے جو تعلق رکھتے ہیں یا جن کا ایکسپوجر ہے، وہ انہیں پتہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں، نوجوان نسل ہماری خصوصیت کے ساتھ، جو ایتھیزم کی طرف متوجہ ہو رہی ہے۔ اور صرف وہی نہیں، ہمارے تشیع میں سے، جبکہ مکتب تشیع وہ ہے کہ جس کے پاس اتنی گاڑھی توحید ہے کہ آج دوسرے مکاتب فکر کے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ جتنی گاڑھی توحید تشیع کے پاس ہے کسی مکتب فکر کے پاس نہیں ہے۔ کس صورت میں؟ کہ جو مولا کائنات کے خطبات ہیں نہج البلاغہ میں، دعائے کمیل، اہل سنت کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ قیمتی اثاثے نہیں ہیں جو تشیع کے پاس ہیں، تو ہمارے بچوں کو تو اس طرف جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے، مگر ایسا ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، 2 چیزیں ہیں نا جو پیغمبر اکرم دنیا سے جاتے ہوئے ہمیں نصیحت کر کے گئے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے درمیان 2 ہم وزن چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عطرت۔ اگر دونوں کو تھامے رہو گے کبھی گمراہی کی طرف نہیں جاؤ گے۔ آج مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے؟ ایک نے نعرہ لگا دیا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کہ اللہ کی کتاب کافی ہے،
اور ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ ہے کہ قرآن سے بہت دوری اختیار کر لی ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ دونوں صورتیں نقصان دہ ہیں اور دونوں صورتوں سے گمراہی کی طرف جانے کا خدشہ ہے۔ تو جو قرآن کو جنہوں نے تھاما لیکن کیا کیا کہ قرآن کو قرآن کے وارثوں سے نہیں لیا، انہوں نے کیا سمجھ لیا کہ اہل عرب قرآن کے وارث ہیں، جبکہ اگر اہل عرب قرآن کے وارث ہوتے تو آج عرب کی سرزمین پر مندر نہ تعمیر ہو رہے ہوتے، آج عرب کی سرزمین پر ڈانسز کے کلب نہ بنائے جا رہے ہوتے، آج وہاں شراب کو آفیشلی یہ نہ کر دیا جاتا کہ آسانی سے ہر ایک کو دستیاب ہو جائے۔ تو اہل عرب قرآن کے وارث نہیں ہیں۔ قرآن کا وارث کون ہے؟ یہ قرآن ہی بتا رہا ہے۔ پروردگار عالم سورہ فاطر میں ارشاد فرما رہا ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے اس کتاب کا وارث ان بندوں کو قرار دیا کہ جنہیں ہم نے مصطفیٰ قرار دیا۔ درود پڑھیے صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم۔ اور مصطفیٰ کے معنی کیا ہے؟ چننا، چوز کرنا، منتخب کرنا۔ اور چننے کے لیے، منتخب کرنے کے لیے 4 ہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، استفاء، اجتباء، ارتضاء اور اختیار۔ تو جسے پروردگار عالم نے جانے استفا پایا اسے مصطفیٰ بنا دیا، جسے جانے اجتبا پایا اسے حسن مجتبیٰ بنا دیا، جسے جانے ارتضا پایا اسے علی مرتضیٰ بنا دیا، اور جسے روح اختیار پایا اسے مختار کربلا بنا دیا۔ امام قرآن کو اگر قرآن کے وارثوں کے ذریعے نہیں سمجھیں گے تو پھر گمراہی ہے، اور قرآن اور اہل بیت میں سے اگر ایک کا دامن تھامیں گے اور ایک کو چھوڑ دیں گے تو بھی گمراہی ہے۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پرنٹ میڈیا کا زمانہ ہے، الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، تو یہ جو میڈیاز ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ یہودیوں کا بچھایا ہوا دسترخوان ہے۔ لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں، جب فلسطین پر ظلم کی بات ہوتی ہے، جب اسرائیلی پروڈکٹس کی، جب بائیکاٹ کی بات ہوتی ہے، تو جب بھی میں نے ممبر سے کہا یا ممبر کے علاوہ بھی جب بھی کہا تو مجھے بچوں کا یہ جواب آتا ہے کہ اگر انہیں KFC اور میکڈونلڈز اور ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کرنے کا کہا جائے تو اکثر بچے یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ پھر آپ یہ واٹس ایپ یوز کرنا بھی چھوڑ دیجئے، پھر آپ گوگل کا استعمال بھی نہ کیجئے، پھر آپ فیس بک بھی نہ استعمال کیجئے، یہ بھی تو اسرائیلیوں کا بنایا ہوا ہے۔ عقل تسلیم کرتی ہے کیا اس بات کو؟ نہیں تسلیم کرتی، کیونکہ بے شک یہودیوں کا بنایا ہوا ہے، ہم یہودیوں کے حق میں استعمال نہیں کر رہے، انہوں نے ہمیں بڑا اچھا ٹول دیا ہے اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اسی ٹول کو ان کے خلاف استعمال کریں۔ اس لیے کہ خامنائی صاحب بھی یہی کہتے ہیں نا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں بہت طاقتور ٹول ہے، آپ چاہیں تو گمراہ ہونے کے لیے استعمال کیجیے اور چاہیں تو دین کی تبلیغ کے لیے استعمال کیجیے۔ تو بنا کے تو انہوں نے دے دیا، اس لیے کہ ہمارے پاس صرف مسائل ہیں اور یہودیوں کے پاس وسائل ہیں۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، ہمیں انہوں نے الجھا دیا ہے مسائل میں۔ اللہ نے ہمیں بڑی کمال کی منزل تک پہنچانے کے لیے خلق کیا تھا، مگر ہم کس میں الجھ گئے کہ گھر کا کرایہ کیسے دیں، بجلی کے بل کیسے دیں، بچوں کی فیس کیسے دیں۔ ہماری ذہن بس انہی مسائل میں الجھے رہتے ہیں، انہوں نے ہمیں الجھا دیا۔ آج جتنے کاروبار ہیں سب یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں، جتنی چینز آپ دیکھ لیں دنیا میں سب یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں، ہمارے پاس مسائل ہیں۔ تو ہم کیونکہ اس میں الجھے ہوئے ہیں تو ہم اس کمال کی منزل تک پہنچنا بھول گئے کہ جس کمال کی منزل تک پہنچنے کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں خلق کیا تھا۔
اور وہ کمال کی منزل کہ ہم تو کس کے ماننے والے ہیں کہ جس کے نام کے معنی ہی بلندی کے ہیں. ہم اس علی کے ماننے والے ہیں, اس ولی کے ماننے والے ہیں کہ جس علی کے نام کے معنی ہی بلندی کے ہیں. ساری بلندیاں علی کے سامنے ہیچ نظر آتی ہیں. اسی لیے تو میں منبر سے بار بار یہ دہراتی رہتی ہوں کہ علی کا نام بھی علی, علی کا کام بھی علی, علی کا مقام بھی علی, علی کی گفتگو بھی علی, علی کی جستجو بھی علی. علی کی گفتگو بھی علی, علی کی جستجو بھی علی, علی کا مزاج بھی علی, علی کی معراج بھی علی, علی کی گفتار بھی علی, علی کا کردار بھی علی, علی کی تلوار بھی علی, علی کی مسجد بھی علی, علی کا محضر بھی علی, علی کی مسند بھی علی, علی کا قلندر بھی علی, علی کا نبی بھی علی, اور علی کا خدا بھی علی. تیزی سے آگے بڑھوں کہ وقت کی کمی ہے اور مغرب کا وقت نزدیک ہوتا جا رہا ہے. تو اذان امام ہماری گفتگو ہو رہی ہے توحید اور الہاد پر. تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے, توحید کیا ہے اور الہاد کیا ہے. یہ ایتھیزم ہے کیا کہ جس کی طرف ہمارے بچے بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. 2-3 ریزنز ہیں اس کی. ظاہر ہے کہ ایک مجلس میں بہت وسیع موضوع ہے, نہیں سمیٹ سکتی. بنیادی باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گی کہ بنیادی ایک تو جو ریزن ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ بچوں کو توحید سمجھائی نہیں جاتی, رٹائی جاتی ہے. دوسرا یہ کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ عمل سے بھاگنے لگا ہے. جب پتہ ہے کہ دین اسلام پر قائم رہیں گے تو 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے, حجاب بھی کرنا ہے, اور جو واجبات ہیں سب کو ادا بھی کرنا ہے, اور محرمات سے, گناہوں سے خود کو بچانا ہوگا. تو اس لیے بہتر ہے کہ عمل کی منزل پر آنا ہی نہ پڑے. تو اس وجہ سے آگے بڑھ جاؤ, وہ راستہ اختیار کرو کہ جو آسان راستہ ہے. تو ایک تو یہ بنیادی وجہ ہے. دوسرے, تیزی سے یہ جو سائنسی ایجادات ہو رہی ہیں, یاد رکھیے گا سائنس اور اسلام میں کبھی تصادم نہیں ہوتا. سائنس کے اصول, سائنس کی ایجادات, سائنس کے قوانین کبھی قرآن سے نہیں ٹکرایا کرتے. لیکن یہ جو الہاد ہیں, عقیدہ توحید کے لیے ہمیشہ یاد رکھیے گا, کوئی بھی عقیدہ ہو, چاہے توحید کا ہو, نبوت کا ہو, امامت کا ہو, قیامت کا ہو, جو بھی عقیدہ ہے اس کے لیے ایک بات گراہ میں باندھ لیجئے کہ عقیدہ جو ہے اس میں تقلید حرام ہے. اصول دین میں تقلید حرام ہے. تقلید ہے فروع دین میں. اصول دین یعنی جو عقائد ہیں انہیں اپنی عقل سے سمجھنا. اللہ نے نہیں کہا کہ گدھوں کی طرح میرے آگے سجدے میں سر جھکا دو, نہیں. لا اکراہ فی الدین, یہ جو آیت ہے نا, جو ہمارے بچے ہمیں جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ نماز پڑھو, حجاب کرو, تو وہ ہمیں یہ آیت سناتے ہیں, لا اکراہ فی الدین. دین میں تو جبر ہے ہی نہیں. یہ آیت مبارکہ یہ اصول دین کے لیے نہیں ہے, فروع دین, اصول دین کے لیے, فروع دین کے لیے نہیں ہے. عقیدہ تحقیق کر کے دلیل کے ساتھ قبول کرنا ہے. لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہے, یہ اصول دین کے لیے ہے. لیکن جب عقیدے کو اختیار کر لیا, سمجھ کر, عقل سے تحقیق کر کے, دلائل کے ذریعے اس کو پہچان کر اس کو قبول کر لیا, اب فروع دین جو ہے وہاں جبر ہے, پھر وہاں سر جھکانا ہے, پھر جو شریعت کہہ رہی ہے بس وہی کرنا ہے, پھر اپنی مرضی نہیں چلانی ہے. تو عقیدہ سمجھ کے, تحقیق کے ساتھ, دلیل کے ساتھ قبول کرنا ہے. اور سب کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے. جس طرح پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں, اسی طرح ایک نبی ہر انسان کے باطن میں بھی مبعوث کیا ہے, اور اس نبی کو عقل کہتے ہیں. اور عقیدے کے لیے جتنی عقل کی ضرورت ہوتی ہے اتنی عقل پروردگار عالم نے ہر انسان کو ودیعت کی ہے. اور یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے نا, یہ جو الہاد ہے, جو ایتھیزم ہے, ان کا کوئی اسکول آف تھاٹ نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس خدا کے وجود کو نہ ماننے کی کوئی دلیل نہیں ہے.
آپ اگر کسی ایتھیسٹ سے پوچھیں گے نا کہ خدا کے وجود کا جو تم انکار کرتے ہو تو دلیل کیا ہے، تو وہ کوئی دلیل بیان نہیں کر سکتے. وہ الٹا آپ سے سوال کریں گے کہ آپ جو خدا کو مانتی ہیں تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے، وہ نظر تو نہیں آتا. کیسے مانیں کہ خدا موجود ہے، کیسے مانیں کہ ایک روز قیامت آنی ہے، کیسے یقین کریں کہ حساب کتاب ہوگا. وہ یہ الٹا آپ سے سوال کرتے ہیں. اور یا کسی بھی آپ کا اگر واسطہ پڑے کسی ایتھیسٹ سے پوچھ کر دیکھیے، وہ اپنے عقیدے کی کوئی دلیل نہیں دے گا. اس کے پاس کیا ہے ریزن کہ یہ دنیا ایک مادے کے پھٹنے کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے، یہ سب جانتے ہیں. اچھا اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ یہ دنیا مادے کے پھٹنے کے نتیجے میں وجود میں آ گئی، تو کیا ایموشنز، کیا یہ فیلنگز، یہ ساری چیزیں بھی مادے سے وجود میں آئی ہیں؟ ایک فزیکل شکل ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، ان کا حاضر پر یقین ہوتا ہے، غائب کا انکار کرتے ہیں. اور ہم تو غائب کا انکار کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ہمارا تو ایک یوسف زہرا پردہ غیبت میں ہے، تو ہم کیسے انکار کریں. تو سب سے خوبصورت دلیل تو مجھے جو میرے دل کے بہت قریب، جو مجھے دلیل جو مجھے بہت پسند ہے، وہ اللہ کے وجود پر یہ دلیل مجھے اچھی لگتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جس وقت دنیا میں آتا ہے، تو وہ جو ماں کے دودھ کی شکل میں اللہ نے اس کی غذا کا بندوبست کیا ہے. اب وہ بچہ چاہے جنگل میں، بیابان میں، کہیں بھی، ماں تخلیق کے مرحلے سے گزر رہی ہے اور وہ بچہ پیدا ہو رہا ہے، ماں اس کے ساتھ ہے، اس کی غذا کا انتظام پروردگار عالم کر رہا ہے. اس لیے کہ وہ بچہ اپنی غذا خود حاصل نہیں کر سکتا، ماں تو حاصل کر سکتی ہے، بچہ نہیں حاصل کر سکتا. تو اللہ نے اس وقت ماں کے وجود کے اندر اس کی غذا کا انتظام کیا. اسی طرح جیسے دل ہے، ہارٹ ہے، اس کی ایک فزیکل شکل ہے نا، برین ہے، دماغ ہے، اس کی ایک فزیکل شکل ہے، زبان ہے، ایک فزیکل شکل ہے. اب ڈاکٹر کیا کر سکتا ہے، اس ہارٹ کا آپریشن کر سکتا ہے، مگر اس دل میں جو خواہشات ہیں اس کا کچھ نہیں کر سکتا. خواہشات موجود ہیں، نظر تو نہیں آ رہی، موجود ہیں لیکن غائب ہیں. دماغ ہے، برین ہے، اس کے اندر کیا ہے، سوچ ہے، فکر ہے. ڈاکٹر دماغ کا آپریشن کر سکتا ہے، اس فکر کا، اس سوچ کا آپریشن نہیں کر سکتا. زبان سب کے پاس ہے، ایک جیسی ہے، فزیکلی شکل ایک جیسی ہے. ہر زبان پر ذائقہ الگ ہے، کسی کو کسی چیز کا ذائقہ پسند ہے، کسی کو کسی چیز کا ذائقہ پسند ہے. تو زبان کا آپریشن ہو سکتا ہے، ذائقے کا آپریشن نہیں ہو سکتا. تو حاضر اور غائب، بس یہی فرق ہے توحید اور الہاد میں. الہاد ایتھیزم کو ماننے والے حاضر کو مانتے ہیں، غائب کا انکار کرتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ غائب ہی نظام کو چلاتا ہے. انسان کا جو وجود ہے دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک روح اور ایک جسم. روح نکل گئی جسم سے، موت آ گئی ہمیں، روح جسم سے باہر چلی گئی. اب کیا موجود ہے، جو جسم ہے، جو حاضر ہے. روح نظر تو کسی کو نہیں آتی نا، لیکن جسم میں موجود ہے. اب جب جسم میں موجود ہے تو ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سارے کام انجام دے رہے ہیں. روح جسم سے نکل گئی، اب وہی جسم موجود ہے. پیر موجود ہیں، پیروں سے چل نہیں سکتے. آنکھیں اسی طرح چہرے پر موجود ہیں، آنکھوں سے دکھائی نہیں دے سکتا. ہاتھ موجود ہیں، ہاتھوں سے کوئی کام انجام نہیں دے سکتے. تو پتہ کیا چلا، نتیجہ کیا نکلا کہ جو غائب ہوتا ہے وہ نظام کو چلاتا ہے. تو جو انسان کے نظام کو جو غائب چلاتا ہے وہ انسان کی حقیقت ہے، اور جو کائنات کے نظام کو جو غائب چلا رہا ہوتا ہے وہ اس کائنات کی حقیقت ہے. درود پڑھیے. بس اگر
अज़ादारान इमाम, मैंने मौजू को समेट दिया और अब हम आमादा हो जाएंगे गिरने की मनाज़िल पर। मैं उम्मीद करूँगी, मेरे सामने बेशक नया मजमा है, मगर उम्मीद करूँगी जितनी तवज्जो के साथ जिस तरह आपने हक़ अदा किया है फ़ज़ाइल को सुनने का, उसी तरह आप हक़ अदा करने की कोशिश करेंगी मसाइल की मंजिल पर। इसलिए कि अब आज जो तारीख़ है वो क्या तारीख़ है? पहली सफ़र। कल सफ़र का चांद नमूदार हो चुका ज़दारान इमाम। सफ़र की ये जो पहली तारीख़ है ना, ये किसी तौर पर भी आशूर से कम नहीं है। अज़ादारों, असीराने करबला के लिए अब बड़े सख्त मराहिल की इब्तिदा हो रही है। पहली सफ़र वो तारीख़ है कि जिस रोज़ आज की तारीख़ पर मेरा चौथा इमाम खून के आंसू रोया। आज की तारीख़ थी जब इमाम की आंखों से खून जारी हुआ, मेरे चौथे इमाम की आंखों से। आज वो तारीख़ है कि आज शाम में दरबारी यजीद के बाहर मेरी शहज़ादी 72 घंटे रुकू की हालत में खड़ी रही। अज़ादारान इमाम, रुकू की हालत में 72 घंटे खड़े रहना, ये मिंबर से बोलना बड़ा आसान है। थोड़ी देर के लिए ज़रा तसव्वुर कीजिए, नमाज में कितनी देर का रुकू होता है? 72 घंटे का रुकू। जब सैयदे सज्जाद कहते थे ना कि फूफी अम्मा थोड़ी सी कमर को सीधा कर लीजिए ताकि थोड़ा सा आराम मिल जाए, तो अज़ादारान इमाम मेरी बीबी कहती थी बेटा सैयदे सज्जाद तुम नादे अली पढ़ो, मैं कमर को सीधा करने की कोशिश करती हूँ। मगर जैसे ही मेरी बीबी कमर को सीधा करने की कोशिश करती थी, सकीना के पैर जमीन से ऊपर उठ जाते थे। अरे होठ नीले पड़ने लगते थे। मुझे ये पढ़ने की जरूरत तो नहीं है ना कि एक रसन में 12 गले बंधे थे। सकीना पुकार कर कहती थी फूफी अम्मा नीचे हो जाइए, मेरा दम घुट रहा है। अज़ादारान इमाम, हम मारिफत नहीं रखते ना, इसलिए हमारे कलेजे फटते नहीं हैं। हम आसानी से मिंबर से पढ़ते हैं, आप आसानी से मिंबर से सुन लेती हैं। मगर जो मारिफत रखते हैं ना, बयान करूं, नजफ में आयतुल्लाह शिराजी के घर मजलिस हो रही है अज़ादारान इमाम, और जाकिर मिंबर से मसाइब बयान करना शुरू करता है। अभी वो इस जुमले पर आता है कि अली की बेटी शराबी के दरबार में। बस जाकिर ये जुमला कहता है, आयतुल्लाह शिराजी कहते हैं ए जाकिर रुक जा, बस यहीं रुक जा, अभी इस जुमले का हक अदा होने दे। अज़ादारों, आयतुल्लाह शिराजी अरे इस तरह रोना शुरू करते हैं, सर पीटते हैं, कभी मुंह पीटते हैं और गश खाकर गिर पड़ते हैं। अज़ादारान इमाम, अरे जब गश से होश में आते हैं, लोग कहते हैं आगा आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हाँ, मैं सोचता हूँ जब मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, अरे मेरा चौथा इमाम सैयदे सज्जाद ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। अज़ादारों, आज की तारीख वो तारीख है कि सैयदे सज्जाद मेरा मौला खून के आंसू रो रहा है, इसलिए कि आज बीबियों को उस दरबार में जाना है जहाँ कदावर शीशे लगे कि बीबियाँ एक दूसरे के पीछे छुप न सके। अरे ये वो दरबार है जहाँ शराबी मलून, अरे वो पुकार कर कहेगा, सैरब की तरफ इशारा करेगा, अरे नामेहरमों के मजमे को
दरवाजे हैं, 7 दरवाजे हैं शाम में यजीद के दरबार में दाखिले के लिए। 6 दरवाजों से मेरी बीबी अरे गुजरती चली गई, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हौसले के साथ मेरी बीबी गुजर रही है। कभी उम्मे फरवा को समझाती है घबराना नहीं, उम्मे फरवा घबराओ नहीं, अली की बेटी तुम्हारे साथ है। अरे कभी कुलसूम को समझाती है मैं तुम्हारे साथ हूँ, कभी बच्चों को तसल्ली दे रही है मेरी बीबी मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, परेशान न होना, घबराना नहीं अज़ादारो। मगर जब 7वां दरवाजा खुला, अरे ज़ैनब को 700 गद्दी नशीन अरे सामने बैठे नजर आए। इतना बड़ा दरबार सजा था। अज़ादारो जमीन पर बैठ गई तुम्हारी शहजादी। सैयद सज्जाद करीब आए, अगर कहा फूफी अम्मा क्या हुआ? फूफी अम्मा सब्र की मंजिलें हैं। मेरा मौला ज़ैनब से कह रहा है फूफी अम्मा ये सब्र की मंजिलें हैं, सब्र कीजिए। कहा हाँ सैयद सज्जाद बेटा सब्र कर रही हूँ, अभी भी सब्र किया है, आगे भी सब्र करूँगी। मगर बेटा ज़ैनब क्या करे? अरे 700 गद्दी नशीन है, और बेटा ये आम लोग भी नहीं है। अरे कोई वजीर बैठे हैं, कोई सफीर बैठे हैं, सलातीन बैठे हैं, ज़ैनब का सर खुला है। अरे इन वजीरों के दरमियान अली की बेटी नंगे सर कैसे चली जाए? अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। अरे सैयद सज्जाद तसल्ली देते हैं, कहते हैं फूफी अम्मा हिम्मत कीजिए, फूफी अम्मा ये मंजिलें भी गुजर जाएंगी, फूफी अम्मा उठ जाइए, फूफी अम्मा हिम्मत कीजिए। अरे मेरे सामने बेटियां बैठी है ना, जब कोई मुश्किल आती है, अरे जब कोई रुलाता है, जब कोई मुसीबत आती है, सबसे पहले बाप याद आता है। हर बेटी को माँ बाद में याद आती है, बाप पहले याद आ जाता है। और ये तो वो बेटी है जो बाप की सीरत है। अरे ज़ैनब ने कहा बेटा सज्जाद थोड़ी सी मोहलत दे दो ज़ैनब को, अरे हिम्मत को जमा कर लो। सज्जाद जब बाबा दुनिया से जा रहे थे ना, मैं रो रही थी, बाबा ने करीब बुलाया था, बाबा ने कहा था ज़ैनब ये मुश्किल नहीं है, अरे सबसे बड़ी मुश्किल तो अभी आएगी। ज़ैनब वो बड़ा मुश्किल वक्त होगा जब शराबी का दरबार होगा, अरे कुर्सी नशीन बैठे होंगे, ज़ैनब तेरे सर पर चादर नहीं होगी, तुझे दरबार में दाखिल होना होगा। ज़ैनब जब वो मुश्किल का वक्त आए ना, तो ज़ैनब उस वक्त बाबा को आवाज दे लेना, ज़ैनब मैं वादा करता हूँ मैं आ जाऊंगा, मैं तेरे साथ दरबार में अंदर चलूंगा। अरे एक मर्तबा ज़ैनब ने नजफ की तरफ मुंह किया, आवाज दी बाबा वो मुश्किल वक्त आ गया, बाबा शराबी का दरबार आ गया, बाबा तेरी बेटी खुले सर है, बाबा ज़ैनब को अंदर जाना है। आए मेरी बीवी, हमारी इस कलील इबादत का खुदागाह में कबूल फरमाना है। बारेलाह पाक परवरदिगार जो बीमार हैं, परवरदिगार बीमारी का भला के सदक़े से फर्श अज़ा के सदक़े से सेहत कामिला अता फरमाना। बारेलाह पाक परवरदिगार जो बे औलाद हैं, परवरदिगार उन्हें नेक और सौलेह औलाद अता फरमाना, सब्र में सकीना और बारेलाह पाक परवरदिगार
جن جن گھروں میں فرش عزائے حسین بچھایا جاتا ہے، پروردگار ان گھروں کو ہمیشہ شاد و آباد بار الہ پاک پروردگار جو بے روزگار ہیں بہترین روزگار عطا فرما، بار الہ صاحب عزا کی اور آنے والوں کی پڑھنے والوں کی تمام محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، بار الہ ہمیں کسی غم میں نہ لانا سوائے غم حسین، بار الہ پاک پروردگار سب سے بڑی دعا، پروردگار سب سے بڑی دعا کہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث، پاک پروردگار ظلم و بربریت بڑھتا جا رہا ہے، بار الہ بے انصافیاں بڑھتی جا رہی ہیں، پاک پروردگار یوسف زہرا کو بھیج دے، میرے وقت کے امام کو بھیج دے، پارے والے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم Hussein, 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 Hussein,